والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا رفاعہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یمہل حتی اذا ذہب من اللیل نصفہ او ثلثاہ قال لا يسألن عبادی غیری من یدعنی استجب لہ من یسألنی اعطہ من یستغفرنی اغفر لہ حتی یطلع الفجر۔ اللہ تعالی توقف فرماتا ہے یہاں تک کہ جب آدھی رات یا 2/3 رات گزر جاتی، یعنی تہجد کا وقت آ جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو میرے علاوہ کسی سے ہرگز نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لا یسألن عبادی غیری، میرے بندوں کو میرے علاوہ کسی سے ہرگز نہیں مانگنا چاہیے، اور امت کی اکثریت اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتی، ہر چیز کا سوال ہی اللہ کے بندوں سے کرتی ہے۔ فوت شدہ، قبروں میں مدفون، ان سے رو رو کر دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من یدعنی استجب لہ، جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ تو رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت اللہ کو پکارنا چاہیے، یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، یا اللہ میرے یہ مسائل ہیں تو حل فرما۔ اللہ فرماتا ہے میں قبول کروں گا۔ جب اللہ فرماتا ہے، اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، ایک تو فوراً ہی مل جاتی ہے، ادھر مانگی اور ادھر دعا قبول ہو گئی۔ آدمی کہتا ہے او کچھ اور ہی مانگ لیتا، کچھ اور ہی مانگ لے۔ ایک یہ کہ مجھے نہیں خبر میرے اوپر کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آنی تھیں، میں تو کچھ اور مانگتا رہا، اللہ خوب جانتا ہے وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں، اس کے بدلے میں جو مصیبتیں اور آزمائشیں اترنی تھی اللہ نے وہ ٹال دیں، دعا تو قبول ہو رہی۔ اور تیسرا نمبر کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اپنی نیکیاں دیکھ کر کہے گا میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے دعائیں کی تھیں، ہر وقت مجھ سے مانگتا رہتا تھا، وہ قبول ہوئی تھی۔ بندہ کہے گا دنیا میں تو مجھے کوئی نہیں ملی۔ اللہ فرمائے گا اس ہر دعا کے بدلے میں نے یہاں آخرت میں تیرے لیے یہ ذخیرہ کر رکھا۔ وہ بندہ کہے گا کاش یا اللہ دنیا میں جو دعائیں میری قبول ہوئی تھیں وہ بھی نہ ہوتی، ساری آخرت میں مل جاتی۔ تو اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ فرمایا جو مجھ سے سوال کرے گا، من یسألنی اعطہ، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اللہ سے خیر مانگیے، ایمان مانگیے، بھلائی مانگیے، دنیا تو ملنی، مرتے ہوئے کلمہ طیب نصیب ہو یہ مانگیے۔ فتنوں کی دنیا آ رہی ہے، فتنوں سے بچنے کی توفیق مانگیے،
گھر گھر میں آزمائشیں اور پریشانیاں، کیا پیسے والے اور کیا غریب، کوئی کس حال میں پریشان ہے، کوئی کس وجہ سے پریشان، بے اولاد اس وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد نہیں، اولاد والے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں۔ تو اللہ سے سوال کیجئے، من یستغفرنی اغفر لہ حتی یطلع الفجر، صبح صادق طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کہتا رہتا ہے اپنے بندے سے کہ جو مجھ سے استغفار کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، چلتے رہا، کسی لڑکی پر نگاہ ڈل گئی ہے، فوراً احساس ہوا یہ تو آنکھ جہنم کی آگ لگے گی اس کو، فوراً اللہ سے یا اللہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کیا فرماتا؟ میں معاف کر دوں گا۔ دن میں 70 مرتبہ بھی اگر غلطی کر کے 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے، اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے۔ امام ابن ماجہ اس حدیث کو لائے ہیں 1367۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم 9 یا 8 یا 7 افراد تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوری ایک جماعت ہو گئی، گروپ ہو گیا دوستوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کے فرمایا، لا تسألوا الناس شیئا، تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، لوگوں سے نہ مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ غیبی مدد فرما دے گا، غیب سے اللہ کر دے۔ لوگوں سے سوال نہ کیجیے، لوگوں کو دینے والا کون ہے؟ اب عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ کے بیٹے ہیں سالم رحمہ اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت کا جو خلیفہ تھا، لوگ جمع تھے، سوال جواب، محدث دین سیکھ رہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے جس کے پاس رش ہے؟ فرمایا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ قریب آ گئے، کہا میری خواہش ہے میں تمہیں کچھ دے دوں، میں تمہیں کچھ دے دوں، مجھ سے کچھ طلب کیجیے، آپ مجھ سے ایک طلب کیجیے۔ حضرت سالم سادے سے کپڑے، سادہ سا لباس، اللہ اکبر، کہنے لگے جنت کی طلب ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ جنت تو میں نہیں دے سکتا، جنت ہی میرے پاس تو دنیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کو اشرفیوں کی تھیلی دے دوں، کچھ چیز دے دوں۔ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر اس بادشاہ سے نہ مانگوں اور اس کے بندے سے مانگوں۔ بادشاہ چپ ہو گیا، ذہین آدمی تھا، سمجھ گیا یہ لینا نہیں چاہتا۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب سالم بیت اللہ سے باہر جائیں تو مجھے اطلاع دے دینا۔ مجلس ختم ہوئی، بیت اللہ سے باہر نکلے، بادشاہ پہنچ گیا، اس نے کہا وہاں تو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا جی یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں آپ سے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اب میں چاہتا ہوں میں آپ کی کچھ مدد کروں۔ کہنے لگے جب میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے بندوں سے نہیں مانگا، باہر نکل کر میں اس کے بندے سے سوال کروں گا؟ دنیا تو میرے اللہ نے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو وہیں لکھ دی تھی، وہ مجھے مل کے رہے گی، جنت میں سے کچھ دے سکتے ہو تو بات کرو۔ واپس چلا گیا بادشاہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے لیے ماڈل۔ لا تسألوا الناس شیئا، اللہ سے کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو، لوگوں سے سوال نہ کیا کرو۔ امام مسلم لے کر آئے 1043،
سیدنا ثوبان، آخری بات، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل لہ بالجنہ، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ثوبان فرماتے ہیں میں نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کس چیز کی ضمانت دی؟ جنت کی۔ سبحان اللہ، آپ اس میں ایک دوسرے سے ہیلپ لینا جائز ہے، جائز۔ فرمایا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد کسی سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرتے کہ جنت کی ضمانت جو مل گئی۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے امت کو کہ کسی سے مانگنا اچھی بات نہیں ہے، مانگو تو اللہ سے ہی مانگو، اور جو اللہ نے دے دیا اس پر قناعت اختیار کرو، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ہدیہ دینا جائز ہے، ہدیہ لینا بھی جائز ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اس حدیث میں جو ہے صدقہ اور خیرات کی درخواست کرنا، جیسے صبح ہم نے وہ حدیث نہیں سنی، بڑی خوبصورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا میری مدد کرو، فرمایا گھر میں کیا ہے؟ کمبل اور پیالہ، کہا لے آؤ سر۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے کلاڑے میں ڈنڈا لگا کر کہا جنگل میں کاٹو اور 15 دن نظر نہ آنا۔ 15 دن کے بعد امیر ہو گئے، 10 درہم جمع بھی کر لیے، گھر بھی چل رہا ہے فرسٹ کلاس۔ تو صدقہ اور خیرات ہمارے ہاں تو کہتے ہیں سید کو خیرات دو، سید پہ ویسے ہی حرام ہے، اور سارے سید بنے ہوتے ہیں کب وقت مانگنے والے۔ کسی سے سوال نہ کریں بغیر کسی ضرورت کے، حاجت کے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک فقیر کو دل کی تکلیف ہوئی کوئی، اسے ہسپتال اٹھا کر لے گئے، تو وہ اس کے اب کپڑے ہسپتال والے پہلانے تھے اس کو ایمرجنسی میں، جب اس کی یہ کپڑے اتارے نا تو درجنوں جیبیں تھیں اور لاکھوں روپے نکلا اس کے اندر سے، 1000 کے نوٹوں کی گڈیاں، اللہ کو 500 کی باندھ باندھ کے اس نے ساری لٹکائی ہوئی ہیں، بیچ میں کھولی جا رہے، وہ انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر ڈال دی۔ سبحان اللہ، اب نہ اپنے اوپر لگایا، مانگنے کی عادت ہے، بس مانگنے کی عادت۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔